سب سے پہلے تو ہم یہ سماعت کرتے ہیں کہ قربانی کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے یہاں قربانی کی تعریف کچھ اور سمجھی جاتی ہے، مگر شریعت کی نظر میں قربانی کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے شریعت کی نظر میں اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قربانی کی تعریف کے متعلق فرماتے ہیں کہ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ذبح کرنا جانوروں کو، یہ دراصل قربانی ہے۔ اور جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی ایک طریقہ ہے، اور یہ سنت ابراہیمی میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں رائج ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید قربانی کے متعلق فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے پیارے حبیب آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کی خاطر قربانی کریں۔ اور حضور کے صدقے سے یہ حکم ہم امتیوں کو بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ کے لیے نماز پڑھو اور اللہ رب العالمین ہی کی خاطر قربانی کرو۔ قربانی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو حضرت اسماعیل علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کے فدیے کے طور پر ہم مسلمانوں کے لیے رکھی گئی، جس طرح اللہ کا کلام سورۃ الصافات میں فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض یعنی حضرت اسماعیل کے عوض میں قربان کر دیا۔ قربانی کا اجر و ثواب بے شمار ہے، مگر یہ اجر و ثواب اس بندے کے مقدر میں آتا ہے جو بندہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، یہ اجر و ثواب اس کے اعمال نامے کے اندر عطا کیا جاتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات حدیث میں یہ بھی بات موجود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سخی کو بھی، شہید کو بھی، قاری قرآن کو بھی، عالم دین کو بھی، اور بھی مختلف روایات ہیں کہ قیامت کے دن ان کو رب کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ان تمام کے لیے حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینک دو۔ قاری قرآن کہے گا، مولا میں تیرے پاک کلام کی تلاوت لوگوں کو کرواتا بھی تھا اور خود بھی کثرت کے ساتھ کرتا تھا۔ سخی کہے گا، مولا جب تیرے دین کو ضرورت پیش آتی تھی میں اپنے مال کے ذریعے سے دین کی ترویج و اشاعت میں لگ جاتا تھا۔ شہید کہے گا، اس دین کی سربلندی اور اس دین کی حدود کی حفاظت کے لیے میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اسی طرح ایک عالم دین کہے گا کہ جب امت کو کسی بھی مسئلے کا مسئلہ درپیش آیا تو میں نے انہیں دین کی بات سکھائی، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تب میرا رب تعالیٰ یہ بات فرمائے گا کہ تم نے جو بھی کام کیا ہے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، کہ تمہیں لوگ عالم کہیں، لوگ تمہیں قاری کہیں، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں حاجی کہیں، اب تمہیں لوگوں نے کہہ دیا ہے یہاں تمہارے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بلا تشبیہ بلا مثال آج 5-5 لاکھ کی، 20-20 لاکھ کے ایک جانور ذبح ہو رہے ہیں، ان کی نیتیں اچھی ہیں، تو قیامت کے دن میرے محبوب کے فرمان کے مطابق اجر و ثواب اس قدر عطا کیا جائے گا کہ یہ فربا جانور پل صراط پر اس کے لیے پل کو پار کرنے میں اس کی غیبی مدد عطا ہو جائے گی، اور وہ جانور اس بندے کو پل پار کروا دے گا۔ اور اگر بالفرض اس جانور کو ذبح کرتے وقت نیت رب العالمین کی نہیں، دکھلاوا ہے، بروتی ہے کہ میرا فلانا رشتہ دار 3 لاکھ کا لے آیا ہے تو میں 350 کا لاؤں گا، وہ فلانا 2 لاکھ کا لایا ہے تو میں 2.5 لاکھ کا لے کر آؤں گا، اس نے 1 کیا ہے تو میں 2 کروں گا، جتنی استطاعت تھی، جتنی طاقت تھی، جتنی ہم پر قربانی واجب تھی، دیکھا دیکھی میں ہم نے کثرت کے ساتھ زیادہ کرنا شروع کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہی کثرت اور دکھلاوا قیامت کے دن میرے لیے اور آپ کے لیے کہیں توق نہ بن جائے۔ ایسے ہی قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام سورۃ الحج کے اندر فرماتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت ہرگز نہ پہنچے گا اور ان جانوروں کا خون بھی ہرگز نہ پہنچے گا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ،
ہاں تمہارا اخلاص اور تمہارا تقوی رب کی بارگاہ میں ضرور پہنچ جائے گا کہ ایک انسان قربانی جو کر رہا ہے وہ گوشت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہا ہے یا کوئی اور اس کا معاملہ ہے، تو فرمایا کہ اگر دنیاوی کوئی غرض ہے، نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، تو اس پر اجر بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اس جانور کے ظاہری باڈی کو نہیں، بلکہ تمہارے دل میں جو چھپی ہوئی نیت ہے، اخلاص ہے، رب کی رضا ہے، قرب الہی کی نیت ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم قربانی کر ہی رہے ہیں تو ہم اس قربانی کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے قانون کے اس خاص شریعت کے قانون کے مطابق گزار لیں، ورنہ کرنے کے بعد بھی کوئی حاصل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہ دنیا میں ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں نصیب ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ما عمل آدمی من عملی یوم النحر، 10 ذی الحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آپ عید کے دن کوئی نفلی عبادت کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی غریب بچی کی شادی کروا دیں، فرمایا یہ سارے اچھے عمل ہیں، لیکن فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک سارے اعمال میں سب سے بہترین اور اچھا عمل خون کو بہانا ہے۔ لہذا کیا فرمایا، انہ لیاتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا، کہ قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَعَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو جو رب کو پسندیدہ عمل خون کو بہانا ہے، وہ خون زمین پر گرتا نہیں، قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا فَطَيِّبُوا بِهَا نَفْسًا، تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ قربانی کا جو فلسفہ اصل ہے نا، وہ جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کی طرف نظر کریں کہ یہ قربانی آئی کیسے، تو ایک نبی نے اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پر پیش کیا تھا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کی آزمائش چند باتوں کے ذریعے سے کی ہے۔ چند باتیں، وہ چند ایسی آزمائش کے لمحات ایسے مشکل ترین تھے کہ ہم میں سے اگر اس آزمائش میں سے کوئی ایک بھی آزمائش ہماری زندگی میں آ جاتی تو شاید ہم بے صبری کے سوا اور کچھ بھی نہ کام کر پاتے، ایسی آزمائش۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ہر آزمائش پر آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائی، آپ رب العالمین کے فضل سے ثابت قدم رہے، اور پھر رفتہ رفتہ اللہ نے آپ کو اس آزمائش کے نتیجے میں اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا، اور فرمایا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، اس کو میں نے اپنا دوست بنایا ہے۔ انہو کان ابراہیم، کہ بے شک حضرت ابراہیم صدیق النبیہ، سچے میں بھی ہیں اور نبیوں میں سے بھی ہیں، اور جلیل القدر انبیاء میں آپ کا نام شامل کر دیا گیا۔ جب آپ کو اللہ نے آزمائش کا وہ خاص لمحہ عطا کیا کہ ایک شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو زندگی کے اندر سب سے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ شادی کو کافی عرصہ ہو چکا ہو اور اولاد نہ ہو، تو طرح طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال کے قریب ہے اور آپ کی زوجہ کی عمر کوئی 99 سال، یعنی 90 کراس کر چکی ہیں، 100 کے قریب ہیں، اولاد نہیں ہوئی، خوشخبری ملی۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ ہم نے تمہیں علم والا، ایک مقام پر فرمایا بِغُلَامٍ حلیم، حلم والا بردبار بیٹا عطا کیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، جب بچہ جوان ہو گیا، 13 سال 14 سال کا ہو گیا، عمر بھی کافی ہو چکی ہے، بڑھاپے کے قریب ہیں، اب اس بڑھاپے میں اولاد ملی، اور پھر 13 سال کی عمر پر حکم آتا ہے خواب کے ذریعے سے کہ فرمایا اے میرے بیٹے، یا بنی انی ارا فی المنام،
کہ میں تمہیں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں خواب میں مسلسل یہ دیکھ رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب بیٹا بھی تو بیٹا تھا، وہ بھی ذبیح اللہ تھا۔ فرمایا فافعل ما تؤمر، اے میرے والد محترم، جو آپ کے پروردگار نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرتا ہوا پائیں گے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قربانی دراصل اولاد کی دینی تھی، اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو قربان کرنا تھا، قربانی اصل یہاں سے چلی تھی، لیکن حضرت ابراہیم کی خاص نظر کرم اور خاص رب کا قرب، اور پھر اس سے زیادہ قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اولاد کی قربانی جب دین مانگے تو دیں گے، یہ قربانی کا فلسفہ، مگر ایام قربان کے اندر یہ پیغام مل رہا ہے کہ نبی نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تو اے مسلمانوں، جب نبی اپنی اولاد کو رب کے حکم پر ذبح کر سکتا ہے تو تم بھی اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کر سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ میدان میں لایا گیا، آپ کو ذبح کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے حضرت اسماعیل کے عوض میں ایک ذبیحہ جنت سے بھیج دیا، اور پھر اس کے بعد قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم سے نہیں چل رہی، یہ قربانی حضرت آدم سے چل رہی ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے چھٹے پارے کے اندر فرمایا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا۔ آپ اے پیارے حبیب، آپ لوگوں کے درمیان اپنے امتیوں کو حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنائیے، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ایک کی قربانی قبول کی، اور وہاں وہ جو علت اور وجہ بیان کی گئی جس کی قربانی قبول ہوئی، فرمایا من المتقین، کہ وہ اخلاص والا تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا۔ تو جو متقی اور پرہیزگار نیت صاف رکھ کر قربانی کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا جانور کرے یا بڑا جانور کرے، اپنی استطاعت کے مطابق جس بھی انداز میں کرے، فربا جانور ہو، فرمایا میرے محبوب نے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ قربانی کا سلسلہ انبیاء سے ہوتے ہوئے کسی کو جو ہے اپنا شہر چھوڑنے کا حکم ہوا، انہوں نے اس معاملے میں قربانی دی، کسی کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہوا، کس نبی نے اس انداز میں قربانی دی، اور پھر آخر میں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے فرما دیا کہ میرا یہ چھوٹا شہزادہ حسین جو ہے وہ میدان کربلا میں اپنے خاندان والوں کے سامنے بڑی ہی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر امت نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک طرف خلیل اللہ کے بیٹے کی قربانی بہت اعلیٰ قربانی ہے کہ اس وقت باپ گلے پر چھری پھیر رہا ہے، اور دوسری طرف غلام مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والے، غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والے، نمازوں میں آل رسول اور آل اصحاب اور آل محمد پر درود پڑھ کر، سلام بھیج کر، ان کے ہی خون کے پیاسے ہو کر اسلام نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ اللہ نے فتح پھر قربانی دینے والوں کو عطا فرمائی، کیونکہ ان کا دل صاف تھا، اور قیامت کی صبح تک اللہ حضور حضرت امام حسین کے غلاموں کو پیدا فرماتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العالمین نے قربانی کا فلسفہ عطا کیا۔ پھر اسی طرح اگر ہم غور کریں کہ قربانی جو ہم دراصل جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اس کے متعلق بھی لوگوں کے درمیان ایک غلط افواہ پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عید قربان 4 ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، عید قربان 3 ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ملتا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عید قربانی کی جو عید ہے، عید الاضحیٰ، وہ 10 ذی الحجہ کے بعد مزید 2 دن ہیں، یعنی 10، 11 اور 12۔ بعض لوگوں کو شک ہو گیا اور انہوں نے اس شک کو اپنی انا کا درجہ دے دیا کہ نہیں جی، جو 13 ذی الحجہ کو قربانی کرے گا اس کی قربانی زیادہ افضل اور زیادہ اعلیٰ ہوگی، حالانکہ سنت رسول بھی یہی ہے کہ بہترین ثواب اسی میں ہے کہ جیسے ہی نماز عید ختم ہو فوراً قربانی کر دی جائے، پھر جیسے جیسے وقفہ گزرتا رہتا ہے قربانی کا وہ جو واجب ادا ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا، مگر اجر و ثواب میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آخری لمٹ جو بیان کی گئی، فرمایا 12 کی مغرب سے قبل تم قربانی کر لو، تمہارا واجب ادا ہو جائے گا، مگر
تیرا کو قربانی کا کہنا یہ صرف اور صرف اپنی انانیت، ضد اور لوگوں کی قربانیوں کو ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی وہ 10 ذی الحجہ ہی کو کی ہے۔ 11 اور 12 کو جو قربانی کرنے کا جو کہا گیا ہے وہ جائز اچھا عمل قربانی ادا ہو جائے اس لیے کہا گیا ہے۔ 13 کی تو کہیں روایت ملتی ہی نہیں۔ ہاں ایک روایت یہ ضرور ملتی ہے کہ ایام تشریق کے اندر قربانی ہے، فرمایا ایام تشریق کے اندر قربانی ہے۔ ایام تشریق تو 9 سے شروع ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ کی شام عصر کی نماز تک فرض نماز کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی یہ تکبیر پڑھی جاتی ہے، جسے ایام تکبیر بھی کہا جاتا ہے، ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اس کے اندر قربانی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ایام تشریق یا ایام تکبیر ہی قربانی ہے۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ ایام تکبیر یا ایام تشریق ہی قربانی ہے تو پھر 9 کے سے حکم ہوتا کہ 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرو، 10 کو بھی کرو، 11 کو بھی کرو، 12 کو بھی کرو، 13 کو بھی کرو، مگر یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں جو ہے قربانی ہے۔ اس کی مثال تو آسان ہے کہ فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو، یہ نہیں کہ 5 طاق رہتے ہی جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، نہ پر فرمایا 5 میں سے کوئی ایک ہوگی، اور عام عقل جو عقل کل بھی نہ ہو، عقل کا کچھ حصہ جس کو تحفتاً ملا ہو، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرے محبوب کا جو فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 5 راتوں میں تلاش کرو کا مطلب ایک رات ہوگی، 5 نہیں۔ تو ایسا ہی ایام تشریق میں قربانی ہے۔ اس کی وضاحت دوسری حدیث ملتی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بعض لوگ آج اپنے آپ کو بہت زیادہ شارپ مائنڈ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ہم نے قربانی نہیں کی تو اگلے سال کر لیں گے۔ جی سنیے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جنہیں ہم رحمت للعالمین مانتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں ان پر، اس رحمت للعالمین آقا کا فرمان ہے کہ جو استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، جو استطاعت اور طاقت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کی طرف بھی نہ ہے۔ عیدگاہ میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رب کی رحمت کو پانا، رب کی رضا حاصل کرنا۔ فرمایا رب کی رحمت اس سے دور ہے، وہ رب کی رضا حاصل کرنے سے دور ہے جو طاقت رکھتا ہو اور طاقت رکھنے کے باوجود وہ قربانی نہ کرتا ہو۔ قربانی کن کن پر واجب ہے اس کی بڑی تفصیل ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ مسلمان ہوں، غیر مسلم پر قربانی نہیں، اور نہ ہی ان کو گوشت دیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نان مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دیا ہے، مروتاً دینا پڑ رہا ہے، تو اس کو کوئی جائز نہیں قرار دے گا۔ آپ یہ کہیں جی مولانا صاحب سارے تو دے رہے ہیں، بھائی سارے تو آج سود بھی کھا رہے ہیں، تو سود کو حلال تھوڑی کیا جا سکتا ہے۔ آیا کہ غیر مسلم پر قربانی نہیں اور اس کو قربانی کا گوشت بھی نہیں دے سکتے۔ اگر آپ نے دے دیا ہے تو جتنا آپ نے گوشت دیا ہے اندازہ لگا لیجئے، 2 کلو، 1 کلو، 2.5 کلو، 3 کلو، جو موجودہ رقم اس کی مارکیٹ ریٹ چل رہے ہیں اتنے حساب سے آپ اماؤنٹ صدقہ کر دیں۔ آپ کو بہت زیادہ ہمدردی ہے تو شریعت کی پوری بات پر عمل کریں، ورنہ جتنا شریعت نے کہا ہے ہمدردی، مہربانی، شفقت، شفیق ہونا سب دین اسلام ہے۔ ہماری عقل کا اس میں کوئی بھی قسم کا عقل کے گھوڑے دوڑانے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا جو مقیم ہوگا اس پر قربانی واجب ہے، اور پھر فرمایا جو مالک نصاب ہوگا، مالک نصاب زکوٰۃ والا نہیں کہ پورا سال مال پر گزر جائے تو قربانی ہے۔ عید کی صبح آپ کے پاس اچانک آپ کا جو ہے کوئی لاٹری لگ جاتی ہے، یا آپ کا کوئی بینک کسی کا معاملہ لینا دینا تھا، اچانک وہ آپ کو پیسے دے دیتا ہے، تو عید کی صبح بھی آپ کے پاس مال آ جائے کہ جو صدقہ فطر کی رقم کو واجب کر دے تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب پھر فرمایا کہ اسی طرح آزاد پر قربانی واجب ہے، اور جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے ایسے ہی عورتوں پر قربانی واجب ہے۔ ہمارے یہاں پر 5 افراد ہوتے ہیں گھر میں، ایک بکرا گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، جی کہتے ہیں جی قربانی ہو گئی۔ نہ، اگر اس بکرے کو آپ نے 5 کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا، ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ 7 گائے میں حصے ہیں، بھینس اور اونٹ وغیرہ یہ سب 7 کے حصے ہیں، دمبا، بکرا، بکری یہ سب ایک حصہ ہے۔ گھر کے 5 افراد جن پر قربانی واجب ہے تو ان کے لیے سب کے لیے الگ الگ حصہ
رکھا جائے گا۔ اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ 5 اونٹ لے کر آئیں، 5 گائیں لے کر آئیں، نہ، ایک گائے کے اندر 7 افراد کی قربانی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں 4 افراد پر قربانی واجب ہے، ایک چھوٹا سا بکرا آپ نے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، مینڈا لے کر آ گئے، دمبا لے کر آ گئے، یا ایک مسجد میں کہیں قربانی کا حصہ دے دیا پورے گھر کی طرف سے۔ آپ کی اس نادانی کی وجہ سے مزید جو مسجد کے اندر اجتماعی قربانی میں 6 افراد ہیں نا، ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے ایک میں 7 کو شامل کیا ہے، ایک میں ایک حصہ شامل ہوگا۔ آپ کی اس نادانی نے دیگر مسلمانوں کی قربانی بھی داؤ پر لگا دی ہے، لہذا ایک حصہ ایک پر ہے۔ جس طرح مردوں پر قربانی ہے ایسے ہی عورتوں پر قربانی ہے۔ اب سوال یہ، عورتیں تو کماتی نہیں ہیں تو ان پر قربانی کیسے ہوگی؟ ان کے پاس سونا زیورات سب کچھ ہوتا ہے، چاندی وغیرہ مالک ہوتی ہیں وہ ان تمام کی۔ آپ ان کا ذرا بھی سونا اور چاندی کو ہاتھ لگا کر دکھائیں، آپ کی عزت پر بات آ جائے گی۔ جب انہیں اپنا سونا اور چاندی اور قیمتی اشیاء اتنی محبوب ہیں، اس کو بیچ کر قربانی کریں، ورنہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی بچیوں کی طرف سے، اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کر دیں، لیکن جس کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی اجازت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ والد ہیں، آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیوی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، الغرض جتنے بھی ہیں، آپ ان کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں۔ آپ نے جو ہے ان سے اجازت لیے بغیر قربانی کر دی تو آپ کی تو قربانی ادا ہو جائے گی، مگر جو مزید آپ کے حصے رہ چکے ہیں وہ نفلی جو ہے قربانی میں چلے جائیں گے، واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے تو اس سے 5 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے یا 1 رات قبل آپ اپنی زوجہ سے اجازت لے لیں کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ اپنی اولاد کو بھی کہہ دیں، ایک جملہ کہنے سے آپ کی قربانی بچ جائے گی، ثواب جس طرح آپ کو ملے گا وہ ثواب آپ کی اولاد کو بھی مل جائے گا۔ رب کائنات سے دعا ہے رب العزت ہمیں دینی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔